اس وقت میرے ہاتھ میں نشان حیدر ہے جو کہ پاکستانی فوج کا اعلیٰ فوجی اعزاز ہے، جو کہ صرف ان کو ملتا ہے جو غیر معمولی بہادری کے ساتھ غیر معمولی حالات میں ملک کے لیے جان قربان کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج میں اب تک 11 فوجی افسران اور جوانوں کو نشان حیدر ملا ہے۔ یہ گن میٹل کے ساتھ جو اینیمی کیپچرڈ گنز ہوتی ہیں، یعنی دشمن کے قبضے سے جو لی ہوئی گنز ہیں، ان کے میٹیریل سے نشان حیدر بنتا ہے، اور یہ سب پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ اس کا جو ہے وہ جیسے آپ دیکھ رہی ہیں، اس کا جو کلر ہے وہ براؤن ہے، میٹل اس میں برونز میٹل آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ پاکستان کی افواج میں کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے تو اس میں ساتھ ہی ہسٹری کا جو ہے ایلیمنٹ رکھا جاتا ہے، اور ملٹری ہسٹری جو ہے وہ پاکستان آرمی کی تمام تعلیمات ہر لیول کی اس میں ایک ضروری عمل ہے۔ تو 2017 میں ایک چیز سوچ میں روبہ عمل آئی، ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کہ نہ صرف اس کی ریسرچ کرے بلکہ آگے اس کو پاپولرائز بھی کرے، نوجوان افسروں کو اور افسر کو بتایا جا سکے، جوانوں کو بتایا جا سکے، تاکہ وہ اس تعلیم سے مستفید ہو کے آنے والے وقت میں ان لیسنز کو یا ان خرابیوں کو ریپیٹ نہ کریں، اور وہ فائدہ مند چیزیں جو انہوں نے سیکھی ہیں ان پہ عمل کر سکیں۔ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری میں تمام صوبوں اور یونٹس کے نام کے ساتھ کمرے بنائے گئے ہیں جہاں پر ان کے بارے میں تاریخ آویزاں ہے۔ ابھی ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس جگہ کو ہم نے بہاولپور لاؤنج کا نام دیا ہے، اور آپ کی نالج میں ہوگا کہ بہاولپور میں اور بہاولپور سٹیٹ جو ہے اس کی پاکستان آرمی کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ بہت ساری یونٹس جو ہیں وہ بہاولپور سٹیٹ کی جو ہیں، انہوں نے بہاولپور سٹیٹ جب پاکستان کے ساتھ جوائن کی تو بہت ساری یونٹس جو ہیں وہ بہاولپور کی یونٹس جو تھیں بہاولپور آرمی کی، وہ بھی پاکستان آرمی میں جوائن کی۔ اسی طرح ایسٹ پاکستان روم ہم نے ایک رکھا تاکہ ہماری یادداشت جو ہے وہ محو نہ ہو کہ ایسٹ پاکستان جو تھا وہ پاکستان کا حصہ تھا، اور ادھر بھی بہت سارے لوگوں کی قربانیاں تھیں۔ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری میں طلباء و طالبات کو معلومات تک براہ راست رسائی دی جاتی ہے۔ ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سعد خلیل ہے اور میں نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے گریجویٹ ہوں ان دی فیلڈ آف پاکستان اسٹڈیز، اور آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری میں مجھے موقع ملا انٹرنشپ کرنے کا، اور آفٹر دی ریگرس سلیکشن آؤٹ آف 36 کینڈیڈیٹس، آؤٹ آف 710 کینڈیڈیٹس آئی واز سلیکٹڈ امنگ دوز 36، اینڈ یہاں پہ مجھے ریسرچ فیسلٹیز مل رہی ہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ، اینڈ جو آرمی ملٹری کی ہسٹری ہے اس کو صرف تھیوریٹیکلی نہیں بلکہ ویژولی بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو ہمیں فیڈ کی جاتی، بیکاز ہم اس کو نہیں، یو وانٹ فائنڈ اٹ آن گوگل اور ویکیپیڈیا پہ نہیں ملتی۔ تو اچھا ہے کہ اگر آپ فیکٹس اور ان کو سیدھا رکھیں، یو شوڈ نو کہ دی ڈفرینس بٹوین لائز وچ ہیو بین فیڈ ٹو اس اور جو پروپیگینڈا ہے اس کو آپ کیسے لیٹ گو کرتے ہیں۔ اور ریسنٹلی ابھی ہمارے ایک بلوچستان کے اوپر ایک سیمینار لیکچر ہوا تھا، مجھے بلوچستان کے بارے میں اتنا نہیں پتہ تھا، تو بہت ایک میرے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا پتہ کرنا۔ وہ لوگ آ کے یہاں پہ ٹاکس دیتے ہیں جو کہ فیلڈ میں سرو کر چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے انسٹرکٹرس بہت ہی کوالیفائڈ ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کے اپوائنٹمنٹس رہ چکی ہیں، تو جب ہم ان سے سیکھتے ہیں فرسٹ ہینڈڈلی یہ انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے تو وہ ہمارے لیے کافی بینیفیشیل ہوتا ہے۔
آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری میں ایک آرکائیول سیکشن بنایا گیا ہے جہاں پر 100 سال اور اس سے پہلے کے دستاویزات کو بھی محفوظ کیا گیا ہے. محفوظ کیسے کیا گیا ہے یہ تو ان سے پوچھیں گے. یہ کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں جو کہ 1924 کی ہے اور ابھی 2024 ہے، یعنی کہ 100 سال پہلے کی ایک کتاب. یہ پورے پاکستان میں جہاں بھی آرمی کا سیٹ اپ ہے کوئی بھی ہمیں بھیج سکتا ہے. یہ جیسے ڈاکومنٹس کا بینک ہوتا ہے نا، یہ آپ ادھر اپنی ڈاکومنٹ رکھوا سکتے ہیں. لوگوں نے ڈونیشن بھی دیے ہوئے ہیں. یہ ڈونیشن والا ایک الگ ہمارا سیکشن بنا ہوا ہے. تو وہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان ڈاکومنٹس کو جتنا لمبے عرصے تک پریزرو کر سکتے ہیں نا ہم انہیں کریں. جو بھی کرنٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے ڈاکومنٹ کو لمبے عرصے تک چلانے کے لیے، مطلب انفارمیشن سیو کرنے کے لیے وہ ہم یوز کرتے ہیں. پہلے مائکرو فلمنگ ہوتی رہی ہے، آج کل ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے، اسکیننگ کر رہے ہیں. ایک ہمارے پاس چیمبر ہے، فیومیگیشن اینڈ ویکیومیشن چیمبر، جس کے اندر ویکیوم بنتا ہے، اندر ڈاکومنٹ رکھتے ہیں. ویکیوم میں مطلب کوئی بھی جاندار چیز، کیڑا مکوڑا وغیرہ، فنگس وغیرہ، یہ زندہ نہیں رہ سکتی. تو ویکیوم اس کے اندر کریٹ کیا جاتا ہے، ڈاکومنٹ اس کے اندر چھوڑا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے 24 گھنٹے کے لیے. تو اس وجہ سے وہ ویکیوم کی وجہ سے وہ کافی حد تک نا وہ ایک بار وہ صاف ہو جاتے ہیں. 1831 میں جو کچھ خطوط لکھے گئے تھے سرکاری سطح پہ، ان کو یہاں پر محفوظ کر لیا گیا ہے اور ایک ہی دیباچہ بنایا گیا ہے جس میں سب لیٹرز کو لگا دیا گیا ہے. کچھ ایسی گنز، کچھ ایسے ہتھیار جو کہ 19ویں صدی اور 18ویں صدی میں، 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل میں استعمال ہوئے، ان ہتھیاروں کا بھی ایک ڈسپلے کیا ہے تاکہ جو ہمارے ادھر لوگ خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس آف ہسٹری اور جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس انٹرنز آتے ہیں ان کو آئیڈیا ہو کہ کیسے ہتھیاروں کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی مختلف ٹائم پہ. یہ کامک بکس ہیں جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے. اور اس لیے بھی کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر پکچرز کے ساتھ پورا اس کو بیان کیا گیا ہے تاکہ بچوں کی دلچسپی بھی رہے اور ان کو اس چیز کا علم ہو کہ جس نے ملک کے لیے جان دی ہے اس نے کیسے یہ سب کیا ہے اور کن کن مرحلوں سے وہ گزرے ہیں. قوموں کا مستقبل بنانے کے لیے ماضی کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری میں نہ صرف پاکستان بلکہ برصغیر کی فوجی تاریخ کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے.